فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے جو بالکل ہمارے سامنے کے موضوعات ہیں اور شرعی اعتبار سے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں. زندگی کے بے شمار شعبے ہیں اور یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسلام وہ دین فطرت ہے جس نے زندگی کے کسی شعبے کو بھی خالی نہیں چھوڑا ہے. اور ظاہر ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے ہم موضوعات پر اور مفتی صاحب سے بڑے کھل کے ہم تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں. ابھی یہ موسم تبدیل ہوا ہے, رات میں خنکی ہے اور دن میں جو ہے وہ گرمی ہے, تو ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ بیمار ہوا ہے. اور ظاہر سیزن آتا ہے, یہ بیماریاں اور یہ شفا یہ سب من جانب اللہ ہے, آزمائشیں ہیں ہماری. اور کہتے ہیں بیماری جو ہے وہ صحت کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی عیادت کے لیے لوگ جائیں تو پناہ مانگ اٹھتا ہے. مطلب پہلے جاتے ہم مشورے دینا شروع کرتے ہیں, ارے تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا اور تم نے یہ نہیں کیا. اور پھر ان سے مشورہ, ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مشورہ ہمیشہ اس وقت دینا چاہیے جب مشورہ مانگا جائے, اور مشورہ دینے کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس مشورے پر عمل بھی کیا جائے. بھئی آپ نے مشورہ دے دیا, اگر مجھے وہ مشورہ پسند آیا ہے تو میں اس پہ عمل کروں گا, اچھا سمجھتا ہوں, نہیں پسند آیا تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے. ہم تو زبردستی کرتے ہیں ہمارے مشورے پر عمل. یار تم نے یہ دوا استعمال ہی نہیں کی, میں تو تم سے 10 مرتبہ کر کے دیکھو, ایک مرتبہ. ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو رہے ہوں. مشورہ دیتے ہیں, نسخے تجویز کرتے ہیں, یہاں تک ظلم میں نے دیکھا ہے کہ سوتے سے, خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ رات کو 11 بجے سوتے سے فون آیا مفتی صاحب, اور نیند میں کیا ہلو کون, سلام دعا ہوئی, کہنے لگے جی کیا سو گئے تھے ابھی سے؟ کہ ہاں طبیعت خراب ہے سو رہا ہوں. کیا ہوا؟ بھائی طبیعت خراب ہے. اچھا کیا ہوا, ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ اب میں گئے نیند میں ہوں, مجھ سے پوچھیں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, کیا تجویز کیا اس نے؟ اور پھر یہ پوچھ کے ہی چھوڑا کہ طبیعت کیا خراب ہے. اور جب بتا دیا کہ طبیعت کیا خراب ہے تو اس نیند کے عالم میں 5 مشورے دے دیے, نسخے بھی بتا دیے, یہ ضرور کرنا. تو مفتی صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو اذیتناک طریقہ ہے عیادت کا, پہلے تو یہ بتائیے کہ عیادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور عیادت کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قول کی حکایت بیان فرمائی کہ جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. تو یہاں پر بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. بہرحال جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے. اس کی بیماری کا کیا شرعی حکم ہے, اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے, عیادت کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو جو آپ نے بات بیان فرمائی, ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ عیادت کرنا سنت مبارکہ ہے اور عیادت کرنی چاہیے. لیکن اس کے بارے میں فقہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان دیکھے کہ میری عیادت کرنے کی وجہ سے مریض کو زحمت ہوگی تو اس وقت عیادت کے لیے نہ جائے, انتظار کرے, اور جب سہولت کا ٹائم ہو, موقع ہو, میسر ہو تو پھر اس کی عیادت کر لی جائے. بعض اوقات ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ جو بندہ مریض ہوتا ہے اس کے پاس مہمانوں کے بٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اب زبردستی ہم اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں تو تواضع کرنی پڑتی ہے, پھر ہاں اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے اور بس انہی کاموں میں لگ جاتا ہے. تو اس میں اگر موقع انسان دیکھے کہ جناب وہاں پہ جانے سے اس کو تکلیف ہوگی تو کسی کے ذریعے پوچھوا لے, اپنا سلام بھجوا دے. اور بہرحال جب عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے, اللہ یہ کہ مریض کو کسی سے انسیت ہوتی ہے, کسی سے محبت ہوتی ہے, اس کا بیٹھنا اس کے لیے جو ہے تسلی کا باعث ہوتا ہے, تو وہ بھلے بیٹھے. لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرنا, پھر یہاں پر فضول گفتگو بہت ہوتی ہے, بہت یعنی ہر آنے والا آدمی یہ دریافت کرتا ہے
کہ کیا آپ نے کو کیا مرض ہوا ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، بہت برا مرض ہے، میرے دادا کو بھی یہی ہوا تھا، اسی میں مر گئے وہ. آپ نے کون سی دوا لی ہے. حالانکہ اس دوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس دوا کے بارے میں یہ جانتا نہیں ہے، لیکن ان سوالوں کو اگر انسان غور کرے تو ان کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا. تو حالانکہ سنت تو یہی ہے کہ مریض کا حال دریافت کیا جائے. میرے خیال ہے مفتی صاحب، قطع کلامی کی معافی، میرے خیال ہے شاید لوگوں کو عیادت کرتے وقت کیا کہنا چاہیے وہ نہیں پتا ہے، اس نے وہ دنیا بھر کی فضول باتیں کر کے اپنے ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیے ایسے موقع؟ اس میں اول تو یہ کہ ایکسپریشن کی بات ہے، مریض کے سامنے جائے تو مریض کے سامنے اس کا مرض دیکھ کر کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، بلکہ ایسا تاثر دے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر بخار کے حوالے سے تو دعا بھی آئی ہے کہ مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لا باس طہورا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ تم پاک ہو جاؤ گے، تمہارے بخار دور ہو جائے گی یا تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے، دونوں معنی سے مراد لیے جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے احوال دریافت کر کے انسان آ جائے. یہ سنت طریقہ ہے. جی جی جی. مطلب یہ نسخے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کون سا انجیکشن لگوایا تھا، کب لگوایا تھا، اور ایسے اصل میں اس کے ساتھ اگر یہ بھی ملا لیتے تو یہ اصل میں چیزیں جو ہیں مریض کو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کے پاس. اچھا، کسی غیر مسلم کی عیادت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، غیر مسلموں میں سے خاص طور پہ جو یہودی اور عیسائی ہیں اور ذمی ہوں تو ان کی عیادت میں حرج نہیں ہے، اور جائز ہے ان کی عیادت کرنا. یہ اہل کتاب میں سے. اور جو اہل کتاب نہیں ہے، جو اہل کتاب نہیں ہے اگر ذمیوں میں داخل ہیں، جیسے کہ مجوسی ہیں، اگر ذمی ہیں تو ان کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے، اور سنت سے بہرحال اہل کتاب کا ثابت ہے. اچھا، کیا آج کے دور میں ضمنی ہے؟ دیکھیں، بعض علماء تو خیر پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کو ذمی قرار دیتی ہیں، اسلامی ممالک میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کو ذمی قرار دیتے ہیں، مگر یہ ایک ایسی بات ہے جو فقہی اصولوں کے تحت آتی نہیں ہے. بڑے بڑے فقہاء کرام اپنی کتابوں میں اس بات کی تصریح فرما چکے ہیں کہ اس زمانے میں ذمی نہیں پائے جاتے. یہ ذمنی تو خصوصی فدیہ دیتے ہیں نا. ہاں، خصوصی فدیہ دیتے ہیں. یہ کہاں دیتے ہیں خصوصی فدیہ؟ اور ان کے شرعی احکام ہوتے ہیں جو عالمگیری میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں. تو ان چیزوں کو جب وہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ ذمہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس زمانے میں جو شہری ہے اس کے وہی حقوق ہے جو ایک عام مسلمان کے ہیں. ہاں، جتنا ٹیکس وہ دیتا ہے اتنے ٹیکس وہ دیتا ہے، جو سہولتیں اسے میسر ہیں وہی سہولتیں اسے میسر ہیں، مطلب کوئی خصوصی برتاؤ تو ہے نہیں اس کے ساتھ. جی. اچھا، ہمارے ساتھ نازیہ رشید صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں، میرا خیال ہے. ہیلو، السلام علیکم. تو ایسا مجھے صاحب لگ رہا ہے یہ چائے بنانے گئی ہمارے لیے. صحیح. لائن تو کچھ ہے بھائی، بچوں کی آواز آ رہی ہے، وہ خود نہیں، میرے خیال کچن میں چلی گئی ہیں اٹھ کر. اچھا، تو غیر مسلموں کی عیادت جو ہے اس حوالے سے کی جا سکتی ہے، یعنی وہ اگر اہل کتاب ہیں تو ان کی عیادت کی جا سکتی ہے. پھر اس میں بھی یہ بھی بات ہے کہ انسان دیکھیں، اسلام حکمت عملی کا مذہب ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی عیسائی نہیں ہے لیکن ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوگی، دین کے لیے محبت پیدا ہوگی، تو یہ کیا جا سکتا ہے، انسان جا سکتا ہے، لیکن اس سے اپنی دنیا مقصود نہ ہو، صرف اپنے تعلقات مقصود نہ ہو. دشمنوں کی عیادت ہو سکتی ہے، جانی دشمنوں کی عیادت ہو سکتی ہے، کیونکہ عیادت جو ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا جو فاسق و فاجر ہے اس کی بھی عیادت کو جا سکتا ہے کہ وہ فاسق ہے، غیر مسلم نہیں ہے، تو اس کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے. اور لیکن اس میں پھر انما الاعمال بالنیات، اگر ہم صرف اپنی دنیا کی بہتری کے لیے یا تعلقات بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں وہی چیز ملے گی. لیکن اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں، کسی شخص کو دین سے قریب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اچھی بات کہنے کے لیے جا رہے ہیں، زمن میں کوئی اچھی بات سمجھا دوں گا، اس نے سلوک سے متاثر ہوگا، وہ دین کی طرف راغب ہو، تو اس کو اسی چیز کا ثواب ملے گا. اب آپ نے خود ہی اس طرف مجھے لے آئے ہیں جس طرح میں سوچا تھا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. مطلب ہمارے ہاں یہ سارے معاملات، کوئی بیمار آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، جو کوئی بیمار ہو گیا تو بڑے جناب قصے کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے تحائف لے کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اسپتال میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بنیادی مقصد جو ہے وہ پبلک ریلیشننگ ہوتا ہے. جی. افسر اعلیٰ بیمار ہو گیا، ایک معذرت، ایک لطیفے کی بات میں بتا دوں، وہ بڑی اچھی سماجی شخصیت ہیں، ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ
وزیر صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی، ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، تو جنازہ پڑھنے میں بھی کچھ ٹائم تھا، دوسرے ساتھی بھی ان کے موجود تھے ساتھ میں، تو وہ کہنے چلو تھوڑا آگے گئے، جا کے معلومات کی، تو کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ کہا کیا ہوا، جنازہ ہو گیا؟ کہا نہیں، وزیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو واپس چلتے ہیں۔ اچھا، جس سے ریلیشن بنانا تھا وہی چلا گیا، وہی چلا گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب ریلیشن بنا کے کیا کریں گے؟ اب اس کا جنازہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی، استغفر اللہ۔ میری بہن نازیہ رشید آ گئی ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ وہ بھائی مجھے بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، اچھا، ہم سمجھے آپ کچن میں چلی گئی۔ نہیں اچھا، میں یہی تھی۔ چلیے جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے، ہیلو، سوالات کی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بتائیے۔ پہلا جی سوال یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر علماء میں اختلاف ہو جائے تو کیا عوام کے لیے یہ جائز ہے کہ جس کی بھی رائے پہ عمل کرنے میں آسانی ہو وہ اختیار کر لے کہ ایسا کرنا اتباع نفس تو نہیں کہلائے گا؟ اچھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، اس نے ایک دفعہ یہ منت مانی کہ اگر میرا حج عمرے کا بلاوا آ گیا تو میں واپس آ کر قرآن ضرور سیکھوں گا، تو کیا اس منت کو پورا کرنا واجب ہوگا؟ اچھا۔ تیسرا سوال یہ ہے، ایک منٹ، باقاعدہ لکھ کے لائی ہیں آپ؟ جی ایک منٹ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک کاروبار میں دو بھائی شریک ہیں لیکن حساب کتاب ایک کے پاس ہے۔ اب اگر دونوں بھائی باہمی رضامندی سے کوئی پلاٹ خریدتے ہیں جو ایک بھائی کے نام سے خریدا جاتا ہے، اب اگر اس بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ پلاٹ دونوں کا کہلائے گا یا ایک کا؟ اس میں پیسے دونوں کے شامل ہیں لیکن نام ایک کا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا سوال میرا یہ ہے، ایک منٹ جی، چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ دو افراد کا مالی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے غصے میں کہا کہ مجھے قسم ہے کہ میں تمہارا مال کبھی لوں، بعد میں دونوں کی صلح ہو گئی، پھر دونوں نے آپس میں کچھ خرید و فروخت کی، تو کیا قسم ٹوٹ جائے گی؟ پہلے کیا کہا تھا؟ تمہارا قسم میں تمہارا مال کبھی لوں، مجھے قسم ہے کہ میں کبھی تمہارا مال خریدوں یا مال لوں کسی بھی بات پہ، تو بعد میں دونوں کی صلح ہو گئی، اب دونوں نے آپس میں کچھ خرید و فروخت کی، تو کیا قسم ٹوٹ جائے گی؟ اچھا جی بس شکریہ، السلام علیکم۔ چلیے بات کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ جناب، بات ہو رہی تھی عیادت کے حوالے سے کہ عیادت کرنے میں اس قسم کے مسائل ہیں۔ آج کل عیادت جو ہے وہ سنت کے طور پہ نہیں کی جاتی بلکہ پبلک ریلیشننگ کے تعلقات عامہ اپنے بنانے کے لیے، اپنے تعلقات بنانے کے لیے جو ہے وہ عیادت کی جاتی ہے۔ کوئی صاحب حیثیت آدمی اگر اس کو چھینک بھی آ جائے تو اس کے گھر پہ تحائف لے کے لوگ لائن لگا لیتے ہیں، اور ایک غریب آدمی جو ہے وہ اگر مرض موت میں بھی پڑوس میں مر رہا ہے، ہاں پڑوس میں مر رہا ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ والد جو ہیں وہ ہاسپٹل میں لبے دم ہیں، اور والد کی عیادت تو کیا ان کی مزاج پرسی بھی نہیں ہو رہی، انہیں دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے، اور باس بیمار ہوا ہے تو اسپتال میں قیام ہو رہا ہے۔ باس بیمار ہے نا کمپنی کا، تو اسپتال میں جو ہے وہ باقاعدہ ڈیرے ڈال دیے کہ جب تک باس ٹھیک نہیں ہوگا ہم یہیں رہیں گے، اور باپ جو ہے وہ گھر میں تڑپ رہا ہے، اسے کوئی دوا لا کے دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے انسانی رویے ہیں، سماجی رویے ہیں۔ ایک وقفہ لے کر آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ دونوں جہاں میں میرا بور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، یو کے سے میرے ساتھ ایک کالر ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی یہ کسی نے کوشچن بچوایا ہے کہ ایک وہ پریگننٹ ہیں، ان کے آلریڈی 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے، لیکن اب وہ انہوں نے کنسیو کر لی، پریگننٹ ہوگی، انہیں پتہ لگا ہے 7 یا 8 ویکس پریگننٹ ہے، اور اگر وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ وہ ابورشن کروا سکتے ہیں کہ اس میں اسلام میں اجازت؟ ٹھیک ہے، ہم بات کر لیں گے اس پر۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ اچھا مفتی صاحب، پہلے نازیہ رشید صاحبہ کے سوال، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جائیں گے ایک ساتھ رہیں گے؟ السلام علیکم۔ ہیلو جی بولیے، فرمائیے۔ السلام علیکم، میری فرسٹ ٹائم کال ملی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی میں رخسانہ کراچی سے بول رہی ہوں۔ اچھا بہن، ذرا زور سے بولیے۔ میں بول رہی ہوں جو جن وہ جنت
لائن ڈراپ ہو گئی. جتنی دیر تک آپ سوچتے ہیں کیا بولنا ہے, کنفرم کرتے ہیں کہ کون بول رہا ہے, اس وقت تک آپ کی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. جب آپ کو آواز آ جائے, سلام کی آواز آ جائے, اس کا مطلب ہے آواز آ رہی ہے, آپ نے گفتگو شروع کر دیا کریں. اب دیکھیں کال ضائع ہو گئی نا. وہ ناظر رشید نے پوچھا کہ کسی مسئلے پر اگر علماء میں اختلاف ہو تو کیا کسی ایک طرف جو ہے وہ عوام جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں حکم یہ ہے کہ جب علماء میں اختلاف ہو جائے تو ان کے علمی حیثیت کو دیکھا جائے, کون کس پائے کا عالم ہے, تو جو جس کا علم زیادہ ہو اس کے قول کو لے لیا جائے. اگر علم میں بھی برابر ہے تو پھر ان کے تقوی کو دیکھا جائے کہ کون زیادہ متقی ہے, تو جو زیادہ متقی ہو پھر اس کے فتوے کو لے لیا جائے. اور اگر اس میں برابر ہے تو پھر اختیار ہے, جس کے قول کو چاہے لے لیں. جس کے قول کو چاہے لے لیں. کسی نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور اس نے یہ منت مانی کہ اگر وہ مدینے کی طرف اس کا بلاوا ہو جائے تو واپس آ کے وہ قرآن سیکھے گا, تو کیا یہ منت جائز ہے؟ جی ہاں, یہ منت واجبات میں سے ہے, اس کو پورا کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہے. اور قرآن تو ویسے بھی سیکھنا چاہیے. زندگی میں جب بھی انسان غفلت سے بیدار ہو تو اس کو ضرور سیکھنا چاہیے. دو بھائیوں نے باہمی رضامندی سے ایک مشترکہ پلاٹ خریدا جس میں دونوں کے پیسے لگے ہوئے تھے, لیکن وہ پلاٹ ایک بھائی کے نام ہے. جس بھائی کے نام پلاٹ تھا اس کا انتقال ہو گیا, تو اب یہ پلاٹ جو ہے کس کی ملکیت ہوگا؟ دیکھیں یہ ملکیت دونوں ہی کی ہے, اور جو مرا ہے اس کا بھی جتنا پرسنٹ پیسہ تھا اس کا ہے, اور جو زندہ ہے اگرچہ کہ اس کا نام نہیں ہے ڈاکومنٹس میں, لیکن اس کا بھی اس کا حصہ ہے. اچھا, تو صرف ڈاکومنٹ کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ ہمارے ابا کا نام تھا, ہمارے بھائی کا نام تھا, فلاں کا نام تھا, حالانکہ جانتا ہے کہ دوسرے کی شراکت ہے, تو یہ غاصب ہو جائے گا, ناجائز ہے, اس کا حصہ دینا چاہیے. اچھا, یہ سمیرہ ہیں ہمارے ساتھ کھاریاں سے, ذرا ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کے علاقے میں تو بہت سردی ہو رہی ہوگی. ہاں جی, اتنی زیادہ نہیں ہے, کم ہی ہے. اچھا فرمائیے. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے بندہ, مطلب بات بھی کہ اللہ کی قسم ہے اور قرآن کی قسم ہے, اور ہو بھی جھوٹی, تو اس کا کیا کفارہ ہے اور اس کی کیا مطلب, کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں نا ہر بات پہ, تو اس کا یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ بھائی نہیں کھانی بھی نہیں چاہیے, اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جو مرضی یہ ہمارے رشتے دار ہیں تو کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہم سنی ہے. وہ رشتے دار آپ کے کون ہیں؟ مرزائی ہیں. ہاں جی مرضی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے, ذرا ان سے بات کر لیں پھر آپ کے سوال میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا اس میں گرامی بتائیے. سر میں علی صاحب بات کر رہا ہوں قصور سے. نام ذرا دوبارہ بتائیے. علی رضا. علی رضا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چلیے فرمائیے. سر یہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر صبح کی اذانیں ہو جائیں شروع تو نفل پڑھ سکتے ہیں ہم؟ اچھا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا معلومات کرنی تھی. اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا مفتی صاحب, یہ ایک سوال نازیہ بہن کا رہتا ہے کہ کسی نے یہ کہا, دو دوست تھے یا دو بھائی تھے جن کا آپس میں کاروبار تھا, انہوں نے کہا کہ قسم کھا لی کہ قسم ہے جو اب میں تمہارا کبھی مال خریدوں. جھگڑا ہوا ہوگا, آپس میں پھر تعلقات بحال ہو گئے اور پھر مال کی لین دین جو ہے وہ شروع ہو گئی, تو قسم کا کفارہ ہوگا؟ جی ہاں بالکل, قسم کا کفارہ ہوگا. قسم کھانے سے منعقد ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ انسان اگر کسی ناجائز بات پہ بھی قسم کھا لے تو وہ قسم تو منعقد ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ اس قسم کو توڑ دو تم. اچھا, ہاں اس ناجائز کام سے بچو. اچھا سرگودا سے ہمارے ساتھ کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. سرگودا میں تو یہ سوال تھا کہ ہمارے پاس ادھر ایک مسجد ہے, اس کی 5 دکانیں ہیں. اچھا, جو مسجد کی کمیٹی والے ہیں نا, ممبر ہیں مسجد کے, ہاں انہوں نے یہ اصول رکھا ہے کہ مسجد کی دکانوں کا ایڈوانس ہے, ایک دکان کا 50,000 ایڈوانس ہے, ایک کا 20,000, ایک کا 30,000. کیا مسجد کی دکانوں کا ایڈوانس ہونا چاہیے؟
اچھا، کیا آپ کی بھی کوئی دکان ہے اس میں؟ نہیں ہماری کوئی نہیں ہے، سامنے ہمارے دوستوں کی ہے سامنے دکان ہے. اچھا اچھا. میں یہ پوچھنا چاہتا کہ کیونکہ انہوں نے مسجد کے ممبروں نے تو مسجد کو مقروض کر کے رکھا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. چلیے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا مفتی صاحب، انگلینڈ سے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہے آن ایئر ہم سے بات ہوئی ہے، لندن سے پوچھا تھا ایک بہن نے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ 8 ویکس پریگننسی ہے، انہیں پریگننٹ ہے وہ، اور ان کے بھی بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو ان کے حساب سے یہ انوانٹیڈ پریگننسی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ اس کو ابارشن کرا لیا جائے، تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے مذہب میں؟ دیکھیں، پریگننسی کو ابورٹ کروانا، ابارشن کروانا شرعاً جو ہے اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے، مجبور ہے، اس کو پریشانی ایسی، مثلا یہ بھی لکھا کہ جیسے بچے ہیں اور ان کے لیے اس کے بعد رزق کا انتظام نہیں ہے اور ابھی اس کے 120 دن نہیں گزرے، جو تقریباً جو ہے 18 ہفتے بنتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر وہ ابارٹ اس کو کرواتا ہے تو شرعاً اس کو اجازت ہے. یا یہ ہے کہ دیکھتا ہے انسان کی تربیت نہیں کر سکے گا، ابھی 2 بچے آلریڈی موجود ہیں، یا آوارہ گردی میں لگ جائیں گے، تو 120 دن سے پہلے اس کی اجازت ہے. 120 دن کے بعد پھر کسی مجبوری کے تحت بھی اجازت نہیں ہے. اچھا چلیے بہن، سن لیا آپ نے. اب کھاریاں سے سمیرہ بہن نے پوچھا تھا کہ کسی صاحب کو بات پر جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہے، اور قسمیں بھی کبھی خدا کی، کبھی قرآن کی، کبھی رسول کی، کبھی کتاب کی ہوتی. بعض لوگوں کی عادت کہ وہ تکیہ کلام بن جاتا ہے قسم کھانا ان کا. تو کہنا اتنی جھوٹی قسمیں کھانے والے کا کفارہ، جب اب ہر منٹ پہ قسم کھا رہا تو کتنے کفارے دے گا وہ؟ دیکھیں، اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ جھوٹی قسم کھانے کو شریعت کی اصطلاح میں یمین غموس کہتے ہیں. اور یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قسم جو کہ انسان کو گناہوں میں غوطہ دے دیتی ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ اور قرآن کو ان غلط یعنی جھوٹ کے لیے استعمال کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وہ شخص گناہوں کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے. تو اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اسے بچنا چاہیے. بلکہ یہاں تک ہے کہ یہ فضیلت آئی ہے کہ اگر کسی کا حق بنتا ہے لیکن اس سے کہا جائے کہ تم قسم کھا کر کہو، لیکن وہ اللہ پاک کے نام کی حرمت کی وجہ سے قسم سے انکار کر دے، اپنے حق کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے، جنت میں محل بنایا تھا اس کے لیے. تو ان لوگوں کو اسے سبق لینا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بے اہم باتوں پہ جو اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں. قسم کس کی کھانی چاہیے، کس چیز کی کھانی چاہیے؟ کیا ہے یہ نا کہ لوگ قسم، وہ ماں اپنے بیٹے کو قسم دے رہی کہ تمہیں میرے سر کی قسم، سمجھے، تمہیں اس کی قسم، تمہیں اس کی، وہ کہہ رہا ہے تمہیں میری قسم، وہ کہہ رہا تمہیں میری، کس کی قسم دینی چاہیے؟ بہرحال یہ قسمیں لوگوں نے مختلف قسم کی بنائی ہوئی ہے. بزرگان دین کے نام لے کے قسم دیتے ہیں، تمہیں فلاں بزرگ کی قسم، تمہیں فلاں کی قسم. شرعاً جائز نہیں ہے. ناظرین محترم ذرا توجہ فرمائیے، یہ جو قسمیں ہم کھا رہے ہیں نا روزانہ، وہ کہتے ہیں جی، وہ دکاندار کہتا ہے نا وہی اس روزی کی قسم. ہاں، اب پتہ نہیں روزی کس کو کہہ رہا ہوتا ہے. نہ روزی کی قسم جائز ہے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ آنکھوں کی، نہ سر کی. صرف اور صرف اللہ کی قسم جائز ہے. اور اللہ کی قسم یا اللہ کی صفات کی قسم یا قرآن ہے، اس کو بھی تعویل کے ساتھ کہا گیا کہ چونکہ یہ صفت الہی ہے تو اس کی بھی قسم کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ نہ کسی نبی کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ کسی شہید کی، نہ کسی ولی کی. وہ سارے کے سارے قسمیں کھانا حرام ہے شریعت اعتبار سے. اچھا یہ جو ہے کہ لفظ قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا؟ نہیں، کچھ ہے قسم پہ پورا مواخذہ ہوگا. نے لکھا باقاعدہ کہ اگر کوئی کہتا قسم سے تو اس کی قسم ہو جائے گی. ہو جائے گی؟ جی ہاں، بالکل ہو جائے گی. اچھا قسم نہیں کھاتا باقاعدہ، بھائی وہ معاف کیجیے گا، اب سوال نکل آیا تو میں نے سوچا کہ چونکہ معاشرے میں یہ کام بہت ہوتا ہے تو اس بات کی بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ قسم سے تو قسم ہو جائے گی. ہو جائے گی بالکل بالکل. واللہ کا مطلب بھی قسم ہی ہے. جی ہاں بالکل. واللہ کا مطلب واللہ ایسا نہیں ہے. واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، یہ سارے کے سارے یہ سارے قسمیں ہیں، ساری کی ساری. سارے کے سارے اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بعض لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے واللہ ایسا نہیں ہے، وہ قسم ہو گئی ہے، قسم ہو گئی ہے ساری کی ساری. اچھا خیر، چلیے ایک کالر سے ذرا بات کر لیں. اعجاز صاحب ہیں، کہاں سے بھائی؟ انڈیا سے ہیں. السلام علیکم اعجاز صاحب. چلیے اچھا، بعض لوگوں کا مفتی صاحب تکیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ بات ہی واللہ کر کے کہتے ہیں.
دیکھیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اگرچہ کہ بعض فقہا اس کو یمین لغو قرار دیتے ہیں کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تمہاری لغو قسموں پہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا، لیکن یہ اس کے لیے ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس پہ پکڑ نہیں فرمائے گا، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے. اور بعض علماء چونکہ اس کے بارے میں سختی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بہرحال قسم ہو جائے گی اس کی، تو اس لیے اسے ایسے معاملات سے بچنا چاہیے جن میں اختلاف ہو. کیوں بہن سمیرہ آپ بور ہو رہی ہیں کیا؟ میں نے تو آپ کی قسم کے، آپ کی نہیں، آپ کے جو صاحب بھی قسم کھاتے ہیں ان کے حوالے سے قسموں کی ساری قسموں پر جو ہے وہ بات کر لیے. اب تو کم از کم اگر وہ سن رہے ہیں تو یہ مفتی صاحب کی ساری باتیں انہیں سنائیے گا، اور نہیں سن رہے تو کل یہ پروگرام جب ریپیٹ ہوگا تو آپ ان سے کہیے گا لو سنو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اس پہ ایک اور بھی انہوں نے سوال کیا ہے اور وہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، جی جی، اور وہ ان کے رشتہ دار ہیں، جی جی، کیا ان حضرات سے میل جول رکھنا یا عام زندگی میں ان سے تعلقات رکھنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ مرزائی عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ، ان کے مطابق. ہاں، کیونکہ وہ ایک اور نبی کے قائل ہوئے، حالانکہ اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین اللہ نے فرما دیا. اور خاتم کا معنی کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اس طرح سے جو شخص آپ کے بعد کسی اور کو نبی ماننا ہے معاذ اللہ تو وہ کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. اور مرتد کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس سے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سارے تعلقات جائز نہیں ہیں. اور مرزائیوں کے بارے میں تو پاکستان کا قانون بھی ہے، اسمبلی کے اندر بل بھی منظور ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی نہیں سکتے، وہ مسجدیں بھی نہیں بنا سکتے. یہ پاکستان کا قانون میں بس بیان کر رہا ہوں اور ساری حقیقت کو آپ جانتے ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ اچھا ایک چیز مجھ سے ایک سوال، ایک مجھے نہیں معلوم کہ بہت عرصہ ہو گیا ابھی اس پہ مجھے یاد آیا، مجھ سے ایک میری ایک طالبہ ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، انہوں نے کہا تھا، وہ میں نے آپ کی طرف ریفر کر دیا تھا، نمبر بھی دے دیا تھا کہ مفتی صاحب سے بات کریں، کہ ان کے پاس کچھ بچے جو ہیں پڑھنے کے لیے آئے تھے اور وہ قادیانی بچے تھے اور فیس بڑی اچھی مل رہی تھی انہیں ان کی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کو میں ٹیوشن دے سکتی ہوں؟ میں نے آپ کی طرف ریفر کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سب کے سامنے یہ بات ہو جائے. دیکھیں یہ مسئلہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مرتد کے دائرے میں داخل ہو تو اس کے ساتھ کسی قسم کا یہ معاملہ جائز نہیں ہے، نہ اس سے خرید و فروخت بھی جائز نہیں آتا کہ اچھا ہاں اٹھنا بیٹھنا خرید و فروخت بات چیت کرنا. ٹیوشن نہیں پڑھایا جا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے واضح لفظوں میں منع فرمایا کہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ، نہ ان سے نکاح کرو، نہ ان کو نکاح میں کسی کو دو، ان سے نہ سلام نہ کلام نہ طعام، تو نہیں کر سکتے یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتا ہوں. دونوں جہاں میں میرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. قصور سے ہمارے بھائی علی رضا نے پوچھا مفتی صاحب کہ اگر فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں تو نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اذان فجر کے بعد صرف اور صرف آپ 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں فرضوں تک، اور فرضوں کے بعد بھی سورج کے طلوع ہونے تک، اس کے علاوہ دوسرے نوافل سب منع ہے، نہیں پڑھنے چاہیے. ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مجھے کسی صاحب نے کہا، وہ میری عادت بھی ہے اور ناظرین سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سن لیں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میری عادت ہے میں درود پڑھتا ہوں. تو ایک صاحب نے مجھے ٹوکا کہ اذان کے نام پہ درود نہیں پڑھا جاتا اذان کے وقت. نہیں، بالکل غلط کہا انہوں نے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے جسے علامہ علی قاری نے بھی ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقی الفلاح کی حاشیے میں اس کو لکھا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامیہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جس نے پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما کے آنکھوں سے لگایا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا جیسا کہ میرے دوست صدیق نے کیا تو کل جنت میں اس کا قائد ہوں گا، یعنی میں آگے ہوں، اس کو پیچھے میں لے کے جاؤں گا جنت میں. یعنی اذان میں سرکار کا نام آئے تو درود پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، سنت مبارکہ ہے. مجھے غلط ہوگا، میں اس وقت محتاط ہو گیا، اور یہ بات بہت تقریباً
1 مہینہ ہو گیا، میں 100 مرتبہ سوچتا ہوں آپ سے پوچھوں بھول جاتا ہوں، ابھی موقع لگ گیا مجھے کہ خطبے میں البتہ منع ہے کہ خطبے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت زبان سے نہیں دل میں پڑھ لیں، یا خطبہ ختم ہونے کے بعد پھر زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں. اتنے کہ حضور کا نام آئے تو درود تو لازماً پڑھنا چاہیے نا، کہیں بھی نام آئے اذان میں ہی آ رہا ہو. قرآن کا حکم اچھا، ہے. اقامت کا جواب دیا جا سکتا ہے، دیا جاتا ہے؟ بالکل، یہ بھی سنت ہے، اقامت کا جواب بھی دینا چاہیے. مطلب جس طرح اذان کا جواب دیتے ہیں ہم اسی طرح اقامت کا جواب بھی دینا چاہیے. اچھا، جب وہ کہے قد قامت الصلاۃ تو اس پہ کھڑے ہو جائیں، اس کا جواب یہ ہے کھڑے ہو جائے. یہ ویسی ضمنی طور پر کچھ باتیں، لیکن ظاہر ہے باتیں ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں، جب فجر کی اذان ہو جائے تو پھر کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے. علی رضا صاحب مفتی صاحب نے آپ کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا، چونکہ میں نے درمیان میں بہت سے سوال کر لیے. سرگودا کے فیصل صاحب نے پوچھا کہ مسجد میں 5 دکانیں ہیں اور مسجد کی انتظامیہ نے ہر دکان کا مختلف ایڈوانس، کسی کا 50,000، کسی 20,000، کسی کا 10,000، کیا ایڈوانس لینا جائز ہے؟ بالکل لینا جائز ہے. ایڈوانس کا مطلب مسجد کو مقروض کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایڈوانس اصل میں زر ضمانت ہوتا ہے. زر ضمانت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کل کو یہ شخص مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا کرایہ نہ دے تو اس کی رقم اگر پیشگی موجود ہے اس میں سے اس کی رقم کی کٹوتی کر کے باقی رقم واپس کر دی جائے گی. تو یہ اس کا حکم ہے. لیکن لوگوں نے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر اس سے گریز کرنا چاہیے. جو رقم اسے لے کے مسجد کے فنڈ میں ڈال دیں، جی نہیں، اس کو سیو کر کے رکھ دیں مسجد کے لیے، مسجد کے فنڈ میں سیو کر دیں. جی جی، وہ ایمرجنسی کے طور پہ اگر کرایہ نہ ملے تو وہاں سے منہا کر لیں، ورنہ وہ واپس میں لوٹا دی جائے گی بعد میں. وہ تو اچھا، علاج پر بات ہو رہی تھی، علاج کرنا ضروری ہے. عیادت پہ بات ہو رہی تھی، اگر آدمی بیمار ہو جائے اور وہ ٹال مٹول کرے کون جائے ڈاکٹر کے پاس، اور یہ بیماری خود آئی ہے خود ہی چلی جائے گی. بلا شبہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے جاتی ہے، لیکن علاج کرانا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور اس سنت پہ عمل کرے گا، سنت کو جانتے ہوئے سنت پہ عمل کی نیت سے، تو اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا. لیکن ہمارے فقہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کہا، کسی شخص کو بیماری ہوئی، طبیب نے کہا کہ تم فلاں دوا استعمال کر لو یا فلاں چیز لے لو، اور اس نے استعمال نہیں کیا اور وہ مر گیا اس مرض کی وجہ سے، تو اس پہ گناہ نہیں ہے. اچھا، اس پہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ طبیب کی جو بات ہے وہ ایک تجویز یقینی بات نہیں ہے، ایک تجویز ہے. ہاں، یعنی یہ نہیں ہے کہ زندگی اس سے بچی جائے گی، کیونکہ یہ علم طب جو ہے وہ ظنیات میں سے ہے، یعنی یہ یقینیات میں سے نہیں ہے کہ جس پہ حکم لگایا جا سکے. ہاں، ایک شخص بھوکا ہے، مر رہا ہے بھوک سے، میں پوچھنے والا تھا آپ نے خود ہی بتا دیا. جی، تو ایک آدمی بھوک سے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، وہ مر گیا. تو میں ذرا ایک کال لے لوں. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمیر. محمد عمیر ہیں. اچھا، پڑھتے ہیں آپ؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 7. شاباش. کیا پوچھیں گے بیٹے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے. ہاں، والد صاحب فوت ہو گئے. والد صاحب فوت ہو گئے. فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بیٹا پھر کیا ہوا؟ وہ پولیس میں تھے. پولیس میں تھے وہ. ہاں، صحیح ہے. تو ان کی پینشن کے جو پیسے آئے ہیں، ہاں، ابھی ہم لوگ چھوٹے ہیں تو کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے بیٹا، بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پینشن کے پیسے ہیں ہاں ہم لوگ بینک میں رکھ لیں، اوپر پروفٹ آئے گا تو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا آدمی بنائے، آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، بڑے آدمی بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. مفتی صاحب انہوں نے پوچھا، عمیر نے، ان کے والد پولیس میں تھے، ان کا انتقال ہوا، پینشن کی رقم آتی ہے، ذریعہ آمدنی کوئی نہیں، کہتے ہیں ہم بینک میں رکھ کے اس کا پروفٹ لے سکتے ہیں. غالباً کے بعد جی پی فنڈ ہوگا، کیونکہ پینشن تو بہت تھوڑی مقدار میں پینشن تو ملتی ہے. مہینے کی تنخواہ آتی ہے، جی پی فنڈ ہوگا، وہ فنڈ تو اگر جی پی فنڈ یا گریجویٹی وغیرہ جو بھی ان کی رقم آتی ہے تو اس کو اسلامک بینک میں رکھوا سکتے ہیں. یہ وہاں سے جو نفع ملے گا وہ جائز نفع ہوگا، شراکت کے بنیاد پہ ہوگا. یا بعض قابل اعتماد اسلامک فنڈ ہیں، انہیں اسلامک فنڈ میں جمع کروا سکتے ہیں تو وہاں سے نفع لے سکتے ہیں. لیکن یہ سودی بینک میں جمع کرا کے لیں گے تو وہ سود ہوگا.
اور وہ جائز نہیں۔ بیٹا بہت سے اسلامی بینک آ گئے ہیں اور اب بہت سی اسکیمیں آ گئی ہیں اسلامی، آپ وہاں جمع کرا دیجئے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی مشکلوں کو آسان کریں گے۔ لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اتنی سی عمر میں اتنے بڑے مسئلے پر غور کیا ہے۔ مفتی صاحب بچے بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اتنے بڑے مسئلے پر غور کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد ضرور کریں گے اور سب کی مدد کرتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ بڑے آدمی بنے، ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور اپنے والد کے لیے ہمیشہ بیٹا دعائیں کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اپنی والدہ آپ کی ہیں ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے گا۔ چلیے بات کرتے ہیں مفتی صاحب، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر نہ کھانے سے مر گیا آدمی، ہاں تو دیکھیں نہ کھانے سے مر گیا تو وہ ضرور گناہگار ہے، کیونکہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ انسان اگر بھوکا رہے تو مر جاتا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ ہے، تو اب اس نے اس کے باوجود نہیں کھایا تو گویا کہ اپنے ہاتھوں سے مرا ہے، جبکہ دوا کا مسئلہ اپنی موت کا سامان خود کیا ہے، خود کیا ہے، اور دوا نہیں لی تو یہ موت کا سامان نہیں ہے، سامان نہیں ہے، یعنی دوا سے شفا ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، اور بات تو سچ ہے کہ شفا دوا میں تو نہیں ہوتی، شفا تو کہیں اور سے آتی، دوا تو ایک بہانہ بنتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاج نہ کرایا جائے میری طرح، میں بھی کوشش کرتا ہوں خود ہی ٹھیک ہو جائے تو اچھا ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے علاج کرانا، لیکن جن لوگوں کے توکل مضبوط ہیں تو ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ میں کہتا ہوں میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو جب بیماری اللہ کی طرف سے آئی تو شفا بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اسباب مقرر فرمائے ہیں، تو جس طرح کے انسان کو پیاس لگتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی لگاتا ہے، لیکن پیاس بجھانے کا جو اللہ نے طریقہ بتایا وہ پانی پی کر بتایا، جو ہمارے سامنے ثابت ہے، تو اس کے سبب کو اختیار کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اچھا دوا علاج جو ہم کر رہے ہیں، دوا میں اگر کسی حرام چیز کی آمیزش ہو، جیسا کہ بعض دواؤں میں ہڈیوں کا صفوف ملایا جاتا ہے، بعض دوائیں جو ہیں ان میں میں نے سنا ہے، مجھے تصدیق مجھے نہیں ہے کہ اس میں جانوروں کا خون ملا کشید کیا جاتا ہے وغیرہ، پتہ نہیں ہے یا نہیں ایسا۔ بعض دوائیں حکمت کی ایسی ہیں کہ جن کے صفوف بنا کے یا معجون بنا کے اور ان کی گولیاں بنائی جاتی ہیں تو ان میں کیڑے مکوڑے، مثلا میرے علم میں ایک بات ہے کہ ایک پتہ نہیں کوئی دوا بنائی جاتی ہے، اس کی گولی میں کھٹمل رکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو کیا ایسی دوائیں جائز ہیں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے شرعی حکم تو یہ ہے کہ اگر دوا بیرونی استعمال کے لیے ہے تو بیرونی استعمال کے لیے جو دوا استعمال کی جائے گی اس کے اندر اگر کسی حرام جانور کا جز، ہڈی یا اور کوئی چربی استعمال کی جا رہی ہے تو اگر وہ جانور ذبح کر لیا گیا تھا، مثلا شیر ہے اس کی چربی شیر کی چربی استعمال ہوتی ہے یا گدھے کی چربی استعمال کرنی ہے، تو اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا گیا، اس کا خون بہا دیا گیا تو وہ جانور تو حرام ہے لیکن وہ پاک ہے اس وقت ذبح کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، تو اس کے اجزاء کو آپ بیرونی استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اگر انہی کو کھانے کی بات آئے تو وہ ذبح کرنے کے باوجود حلال نہیں ہوگا، اس دوا کو آپ کھا نہیں سکتے، بیرونی استعمال میں تو یوز کر سکتے تھے، کھانے کے لیے حلال بھی ہونا چاہیے۔ تو دواؤں میں جو اس قسم کی آمیزش ہے تو وہ تو پھر جائز نہیں ہوئی؟ ہاں وہ دوائیں جائز نہیں ہیں جس میں حرام چیزوں کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوا کرو، مرض کا علاج کرو مگر حرام سے نہ کرو۔ اور یہ بھی اچھا بعض دوائیں ایسی ہیں جنہیں ہم نشہ آور دوائیں کہتے ہیں کہ ان میں غنودگی کا ایلیمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں پوست کا ایسنس شامل ہوتا ہے یا اس میں الکوہل شامل ہوتی ہے، مثلا یہ فلو وغیرہ کی جو دوائیں ہوتی ہیں، جی نزلے زکام کی، اس کی ان میں بہت زیادہ غنودگی ہوتی ہے، بلکہ ڈاکٹر کہہ بھی دیتے دوا پی کے ڈرائیونگ نہیں کرنا، تو کیا ایسی دوائیں جائز ہیں؟ اصل میں عام طور پہ میرے نالج کے مطابق تو یہ ان میں پوست وغیرہ کا عنصر شامل ہوتا ہے، اچھا، تو جس کی وجہ سے اس میں غنودگی آتی ہے، لیکن وہ اس قسم کی نہیں ہوتی ہے کہ انسان بیٹھا بیٹھا سو جائے۔ ہاں جی، کہ جو سونا چاہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، یہ ضرور ہے۔ جانا چاہو تو ہیں سوراستے گھر جانے کے، مشکل اس کی ہے جو صحرا سے نہ جانا چاہے، اگر سونا چاہو تو نیند آ جائے گی، نہیں سونا چاہو تو دوا پی کے کام کرتے رہو۔ جی کام کرتے رہے۔ اچھا بچوں کے بعض دوائیں ایسی ہیں جو پیٹ کے مروڑ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بڑی پاپولر دوائیں ہیں، بچپن میں بہت دی جاتی ہیں مروڑ کے لیے، ان میں الکوہل کی مقدار جو بہت زیادہ ہوتی ہے تو بچے کو دیتے ہیں، پودینے کا ست وغیرہ ہے وہ بچہ سو جاتا ہے فوراً،
تو وہ بچے کو اس طرح اچھا بڑے عادی ہو جاتے ہیں بچے اس کے بغیر پھر سوتے نہیں ہیں. اچھا. اور آج کل کچھ میڈیسنز بھی ایسے نام میں نہیں لے رہا ہے, میڈیسن آتی ہیں بچے جب خواتین کو کہیں تقریب میں جانا ہوتا نا اور وہ جب ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑی ہوتی ہیں 2 گھنٹے لگاتی ہیں اور بچہ شور مچا رہا ہوتا تو وہ 1 چمچہ پلا دیتی ہیں, بچہ وہی ٹون ہو جاتا ہے بالکل. کیا ایسے بچوں کو اس طرح کا عادی بنانا جو ہے وہ صحیح؟ دیکھیں یہ تو بالکل غلط بات ہے. اس قسم کے تقریب میں لے معاملات گئے کے تو ان لیے کو دوا دے کے لے گئے, سو گئے وہ. تو یہ تو پھر غلط بات ہے. اپنے یعنی دنیا داری کو نبھانے کے لیے سارے معاملات کرنے کے لیے بچوں کو سلا دینا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس سے بچے کی صحت پہ برے اثرات پڑیں گے. کل کو خدا نخواستہ بڑا ہو گیا اگر اس کو کہیں سے منشیات مل گئی تو پھر چھڑانا مشکل ہو جائے گا, نشے کی عادی ہو جائے کیونکہ بچپن میں اس کو گھٹی میں دے دی گئی یہ چیز. تو بڑا ہو کے جب اس کو ہتھے چڑھ جائے گی تو اب آپ کے قابو میں نہ رہا. چھوٹا تھا تو تھپڑ مار کر روک سکتے تھے, لیکن اب بڑے کو تھپڑ ماریں گے تو مطلب اس کی مطلب خون کا حصہ تو بن گئی ہے نا ایک دفعہ. جی جی جی. تو کبھی نہ کبھی تو رنگ لائے گی وہ. اچھا بعض دوا مطلب ایک چیز ہے برانڈی, شراب ہی کی ایک قسم پتہ نہیں شراب ہے, وہ کہتے ہیں کہ عموماً سردیوں وردیوں کے زمانے میں بچوں کی پسلیوں پر اس کی مالش کی جاتی ہے اور مظاہر وہ شراب تو ہے وہ. ہاں نہیں, برانڈی شراب ہے اور بڑی مشہور شراب ہے اور بعض لوگ اس کو علاج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن شرعی حوالے سے جائز نہیں ہے وہ, کیونکہ اس بیرونی علاج میں بھی جائز نہیں, بیرون علاج میں بھی جائز نہیں کیونکہ ناپاک بھی ہے وہ. اور شرعی حوالے سے بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو برانڈی کی ضرورت نہیں ہے, حلال چیزیں موجود ہیں, آپ مالش بھی کر سکتے ہیں, اس کی آئیڈکس بھی لگا سکتے ہیں, بہترین اثر کرنے والی چیزیں موجود ہیں. یہ پرانا ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جس میں لوگ برانڈی کا استعمال کیا کرتے تھے, لیکن وہ غلط ہی تھا بہرحال اس زمانے میں بھی. اب اس زمانے میں بھی غلط تھا تو اس زمانے میں تو بالکل ہی غلط ہے. ایسے کہ اس زمانے میں تو بہت سی جب کاغذ میں نے رکھ رہا ہوں تو آپ سمجھ تو رہے ہوں گے نا, آپ ماشاءاللہ خاصے ذہین اور سمجھدار ہیں. بات پوری نہیں ہوئی ہے ابھی میری, لیکن وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں پھر اس موضوع پر جو 2-4 سوالات ہیں میرے وہ کر لیں گے, کسی نئے موضوع پر بات کریں گے. شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد دونوں جہاں